والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قریش کے دل میں الفت بٹھا دی، انہیں سردی اور گرمی کے موسم میں سفر سے مایوس کر دیا. بس انہیں چاہیے کہ وہ اس عظیم گھر کے رب کی خوب عبادت کریں، اس رب جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف کے وقت انہیں امن سے نوازا. سامعین، آج ہماری سورہ قریش کی آیت مبارکہ نمبر 4 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. سامعین، سورہ قریش قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 29واں ہے، 29. یہ سورہ مبارکہ ہے جو نزول کے اعتبار سے 29ویں نمبر پر آقا کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی. اور یہ سورہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے. ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آقا کریم کی مکی زندگی میں آپ پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی. اب یہ سورہ قریش کے نزول کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خاندان قریش جو ہے اس کی فضیلت اور انہیں یہ احساس دلوا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی عظمتوں سے نوازا ہے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے اس انعام کا جو بدلہ ہے وہ شکر کی صورت میں اور عبادت کی صورت میں ادا کرو. اب اس سورہ مبارکہ کا نام بھی پہلی آیت مبارکہ سے رکھا گیا ہے، سورہ قریش، لإیلاف قریش. اسی سے جو لفظ قریش ہے یہاں سے اس کا نام قریش رکھا گیا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ قریش کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قرش ان کی تصغیر ہے. ایک اس میں مکبر ہوتا ہے، ایک اس میں مصغر ہوتا ہے. مکبر کہتے ہیں بڑی چیز کو اور مصغر کہتے ہیں چھوٹی چیز کو. ٹھیک ہے، جیسے دیگ اور دیگچی، دیگ مکبر ہے اور دیگچی چھوٹی ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح توت، شاہ توت، ٹھیک ہے، اور بہت سارے ہیں، پگڑی، پگڑ، ٹھیک ہے، یہ بولتے ہیں. تو تصغیر ہے یہ قرشن کی، قریش. اب قرشن سمندر کے اندر ایک سردار جانور ہے جو آبی جانوروں میں سب سے بڑا ہے اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ جو دریائی بیڑا ہوتا ہے، بحری جہاز ہوتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور اسے الٹ دیتا ہے. اتنا یہ مضبوط جانور ہے آبی جانوروں میں سے. تو فرمایا اس سے ہمارا نام رکھا گیا ہے قریش. جیسے وہ سارے جانوروں میں سردار جانور ہے اور آبی جانوروں میں وہ کبھی کسی سے مات نہیں کھاتا، سب پر وہ غالب رہتا ہے، تو اسی بنیاد پر یہ جو قبیلہ قریش ہے یہ عرب کے سارے قبیلوں میں سے سپرلیٹو قبیلہ ہے. خاندان کے اعتبار سے یہ سب سے بلند ہے، تو اس لیے اس قبیلے کا نام جو ہے قبیلہ قریش رکھا گیا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنی کنانہ اور عربوں میں سے یہ قبیلہ قریش، یہ سب سے بڑے خاندان ہیں. اور بہت ساری بخاری اور مسلم میں حدیثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ضرور ہے اس حدیث کا راوی ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا قریش کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ جو قریش کو ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کر دے گا. آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں خود قبیلہ قریش میں سے، یعنی آپ نے فرمایا کہ قریش عرب کا بڑا قبیلہ قریش میں سے پھر آگے بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کے گھر مجھے پیدا کیا. تو
تو یہ قبیلہ قریش اور پھر یہ بنی ہاشم کے لوگ تو خیر بڑے معزز ہیں. ان میں سے جو سردار ہیں وہ جناب سیدنا حضرت عبد المطلب علیہ السلام ہیں. آپ سارے قبیلہ بنو ہاشم کے بڑے ہیں اور سردار ہیں. اور بنو ہاشم کو اللہ تعالیٰ نے کئی انداز میں اور قریش کو کئی انداز میں اللہ نے عظمتوں سے نوازا. ایک تو سب سے بڑی جو اللہ نے انہیں ڈیوٹی دے رکھی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو لوگ کعبے میں آتے تھے ان کو یہ سکھایا انہیں کہا جاتا تھا کہ ہر آنے والے کو پانی پلایا کرتے تھے فی سبیل اللہ، اور اس پہ فخر کرتے تھے. سارے عرب کے عجم کے سردار ہو کر وہاں بطور ایک عام آدمی کے کھڑے ہو کر جو بھی اس گھر کا طواف کرنے آتا تھا، چاہے وہ مسلمان ہوتا تھا یا کافر ہوتا تھا یا وہ دین حنیف پہ چل رہا ہوتا تھا، تو یہ ہر ایک کو پانی پلایا کرتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جو تولیت ہے، کعبے کا جو متولی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو بنایا ہوا تھا. اور ایک دن خود آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قریش کو اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور پھر آپ نے یہ سورہ مبارکہ پڑھی. اس حدیث کے بھی راوی بھی صحیح مسلم و بخاری بھی حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، اس سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو بڑی عزت سے نواز دیا. اب فرمایا گیا کہ قریش کے دل میں الفت بٹھا دی. تو کیا مطلب؟ کس چیز کی الفت بٹھا دی؟ ایک تو یہ ان میں آپس میں اختلافات تھے. اللہ تعالیٰ نے اس قبیلے کو سنا اور ان کے درمیان اللہ نے اختلافات کو ختم کر دیا. اور یہاں تک کہ جب آقا کریم علیہ السلام اسلام بھی آپ اعلان کر چکے تھے اسلام کا، اور آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، اسلام بھی نہیں لائے تھے، لیکن اس کے باوجود جیسے اس کی مثال، سب سے بڑی مثال جو ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء ہے. آپ کا تو اسلام لانا جو ہے وہ بھی خاندان کی محبت کی بنیاد پہ. آپ نان مسلم تھے، آپ نے اسلام نہیں قبول کیا ہوا تھا، تو آپ شکار پڑا کرتے تھے. آپ تشریف لا رہے تھے تو آپ کو کسی نے بتایا کہ جو ابو جہل ہے اس نے آپ کے بھتیجے کو جو ہے وہ کچھ برا بھلا کہا. تو آپ اسی طرح سیدھا اس کی طرف گیا اور اس کے سر میں وہ تیر اور کمان مارا زور سے اور ابو جہل کو زخمی کر دیا اور اس کے سر سے خون بہنے لگا. آپ نے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے، میں اسلام نہیں بھی لایا لیکن ہے تو وہ ہمارے گھر میں. تو پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ کب تک میں سے لڑتا رہوں گا، کیوں نہ جا کے خود دست گرفتہ ہو جاؤں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے ان میں محبت پیدا کی تھی، ایک آپس میں تعلق پیدا کیا ہوا تھا. ایک تو یہ تھا خاندانی اور فطری چیزیں جو تھی، اور دوسری چیز اللہ نے واقع بیان فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا گرمی اور سردی کے موسم میں میں نے انہیں سفر سے مانوس کر دیا تھا. اس سے کیا مراد ہے جی گرمی اور سردی میں یہ سفر سے مانوس؟ جب موسم گرما آتا تو یہ لوگ شام کی طرف سارے نکل جاتے اور وہاں جا کے یہ بزنس کرتے تھے، کاروبار کرتے تھے. جب سردی کا موسم آتا تو موسم کے موافق یہ یمن کو چلے جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے کاروبار اور تجارت اور انہیں مال میں مضبوط کرنے کے لیے کہ قبیلہ سردار ہے، سردار قبیلوں میں قریش ہے، تو ظاہر ان کے پاس مال و زر بھی تو ہو، ظاہری اسباب بھی تو ان کے پاس موجود ہونے چاہیے. تو آپ نے سورہ فیل میں یہ کل سنا تھا، میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور پر بھی آپ کے خاندان کو اتنی امانت عطا فرمائی تھی کہ اس زمانے میں بھی حضرت عبد المطلب کے پاس 200 اونٹ تھے. آپ کے پاس 200 اونٹ، اتنی بڑی پراپرٹی. اور ظاہر ہے وہاں کا تو کاروبار ایک ہی تھا، ظاہر ہے غیر زرعی زمین تھی. عرب کی زمین زرعی زمین تو ہے نہیں، پتھریلی زمین ہے، تو وہاں پر ایک ہی کام تھا، لوگ یا بکریاں پالتے تھے یا وہاں اونٹ پالا کرتے تھے یا کھجور کا تھا کام. اور وہ ظاہر وہ اس مقابلے میں تو اتنا تیز نہیں تھا. یہ بڑا فاسٹ اور سپرلیٹو جو بزنس تھا وہ یہ تھا جانوروں کے حوالے سے
وہ اس کو بیچتے بھی تھے، اس کا گوشت بھی کھاتے تھے اور اس سے آگے وہ سفر بھی کرتے تھے۔ ظاہر ہے آج کل جیسے ہماری بڑی گاڑی جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے سفر کا، تو عرب کے اندر جو سب سے بڑا سفر کا ذریعہ ہے اور جو ان کے خاندان کی نشانی ہوتی تھی وہ عربی گھوڑا اور اونٹ ہوا کرتا تھا۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں گرمی اور سردی میں سفر سے مانوس کیا اور ان کے دل میں ہم نے شوق یہ ڈالا، اور پھر یہ لوگ اپنے شہر سے نکل کر باہر جاتے تھے اور کاروبار کرتے تھے، اور جب واپس لوٹتے تو اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیروں نفع عطا فرماتا تھا۔ بہت نفع لے کے یہ لوٹتے تھے اہل عرب لوگ۔ اور آپ نے دیکھا کہ عرب کے اندر یہ سفر کرنا، اور جس بنیاد پر آقا کریم علیہ السلام کی شادی مبارک ہوئی سیدہ خدیجہ علیہ السلام کے ساتھ، وہ بھی ذریعہ ہے سفر ہی بنا۔ اور وہ سفر کدھر تھا؟ شام کی طرف، جو میسرہ کی سربراہی میں حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے قافلہ بھیجا، تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کاروبار کی غرض سے اور تجارت کے سفر کی غرض سے آپ ساتھ جائیں کہ وہاں سے ہمیں کچھ مل جائے گا۔ آپ کی پھوپھی جان حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو حضرت خدیجہ کے پاس جو ہے اس قافلے کے لیے چھوڑ کے آئی تھی۔ تو فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب یہ ساری نعمتیں اور انعامات بتانے کے بعد، قبیلہ قریش کو نوازنے کے بعد، اب فرمایا کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے اے قبیلہ قریش؟ فَلْيَعْبُدُوا، تمہیں چاہیے رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر عظیم گھر کے رب کی خوب عبادت کیا کرو۔ اب یہ براہ راست خطاب تو اہل قریش کو ہے، قبیلہ قریش کو ہے، لیکن اشارتاً، کنایتاً اور عبارتاً قیامت تک ہر انسان کو یہ ہے۔ اللہ نے ان کی نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا کہ جس مالک نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اب تمہیں بھی تو چاہیے کہ تم اس رب کا شکر ادا کرو، اس انعام کا بدلہ دو شکر کی صورت میں، عبادت کی صورت میں، ریاضت کی صورت میں۔ تو اب ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اے لوگوں اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو تمہیں بھی تو چاہیے تم اپنے رب کی عبادت کرو، اس عظیم گھر کے رب کی عبادت کرو۔ ظاہر ہے ہم بھی اس گھر کو مانتے ہیں، اسی رب کو مانتے ہیں، ہمارا رب بھی وہی ہے، ہمارا اللہ بھی وہی ہے، اور ہمارا معبود برحق بھی وہی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، فرمایا یہ وہی رب ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کیوں فرما رہا ہے؟ کیوں سنت میں بتایا گیا جب کھانا شروع کرو تو اللہ کے نام سے شروع کرو؟ ہمیشہ یہ اپنا وتیرہ رکھیں، کھانے سے پہلے دو چیزوں کا لازمی اہتمام۔ آپ کو جسمانی فائدہ بھی ہوگا، روحانی فائدہ بھی ہوگا، دونوں چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ ایک تو ہمیشہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو رکھیں، ہمیشہ یہ اپنا وتیرہ بنا لیں، طریقہ بنا لیں۔ اور دوسری چیز، جب بھی کھانا کھائیں تو اللہ کے اسم مبارک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ان لفظوں کے ساتھ کھانا شروع کریں، پینا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طبی فائدہ بھی عطا فرمائے گا، روحانی فائدہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس چیز کی کمی دیکھی گئی، اس چیز کی بہت کمی دیکھی جاتی ہے، اور اگر تو ہمارا بڑا ہی مرغن اور اس طرح کا کھانا ہو یا کبھی ایسے معاملات ہوں تو بس لوگ پلیٹ اور نان کے چکر میں اللہ کا نام بھول بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ حق بھی یہی بنتا ہے کہ جس کا دیا وہ بندہ کھا رہا ہے، کم از کم اس کا نام تو لے، مالک تو نے یہ دیا، اتنا تو حق بنتا ہے۔ یہ تو دنیا میں اصول ہے، لیکن وہ مالک تو بہت عظیم مالک ہے، وہ تو ہمیں کتنا کھلاتا ہے، کتنا پلاتا ہے، کیا اس کی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر، ہم تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔
اس لیے یہ شروع سے اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالیں، بچوں میں مل کے بیٹھیں، بلکہ کوشش کریں اجتماعی صورت میں ان کو یہ سکھائیں، یہ تربیت کا حصہ ہوتا ہے، مل کے بیٹھیں، اور جب مل کے بیٹھیں تو اکٹھی پڑھیں۔ ید اللہ علی الجمع، حدیث پاک ہے، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ خاندان کے گھر میں باپ ہے، بیوی ہے، ماں ہے، بچے ہیں، بہن ہے، بیٹا ہے، اکٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں نا، تو جو گھر کا بڑا ہے اس کے اوپر یہ ضروری ہے، اس کو چاہیے، وہ تربیت کا حصہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ بیٹا کھانا لگ گیا، وہ مل کے پڑھیں گے، بڑا پڑھائے بسم اللہ ہی، پیچھے سارے پڑھیں وعلی برکت اللہ ہی، یہ نہیں آتا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لے۔ جب یہ اجتماعی صورت میں پڑھیں گے تو اس کے اور بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ اور یہ آزمائش، یہ صبح بچے میرے پاس وہ ویسے نظامی کے پڑھتے ہیں، تو ہفتے میں نے 2 دن ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہوں، تو پیسے ڈالتے ہیں سارے 200 روپئے، پہلے میں دیتا ہوں پھر بچے دیتے ہیں، مل کے ہم وہاں کرتے ہیں۔ تو ایک نے سوال کیا کہ جی ہم یہ کیوں کرتے ہیں، مفتی صاحب ہم یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا بہت اچھا ہوا، میں انتظار میں تھا کہ آپ میں سے کوئی سوال کرتا کہ یہ کیوں آپ ہمارے ساتھ ہم مل کے بیٹھے کھاتے ہیں۔ بیٹا یہ بھی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ اور پھر میں وہاں کیا کرتا ہوں، میں پہلے ساتھ کو مل جاتا ہے، کوئی نہیں کھاتا، میں شروع کرواتا ہوں، اکٹھے ہم شروع کرتے ہیں، اکٹھے کھاتے ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، پانی کب پینا ہے۔ اس کے بعد پھر جب دعا کروانی ہوتی ہے، اکیلے کوئی دعا نہیں مانگتا، ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے، بار باری تبدیل ہوتی ہے، وہ دعا کرواتا ہے۔ وہ کیا ہوگا، ابھی سے بچوں کے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، کل جب یہی باپ بنے گے، کل یہی جب گھر کے سربراہ بنے گے تو انہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کیسے کھانا شروع کرنا ہے، کیسے کھانا ختم ہونے کے بعد ہم نے یہ کام کرنا۔ آپ بتائیے کتنے لوگوں کو آپ کھانے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں؟ اور بلکہ جو کوئی ایسا مانگ رہا ہو دعا، اس کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میری کوشش ہے، میرا وزیر ہے کہ میں جہاں جاؤں تو میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں۔ لوگ اس کو بھی شرم محسوس کرتے ہیں، مالک کے آگے ہاتھ اٹھانے میں لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ یہ ناشکری میں نہیں آتا، کفران نعمت میں نہیں آتا۔ اس لیے آپ سے میری گزارش ظاہر ہے، میں تو آپ کو دین بتا ہی سکتا ہوں، عمل کروانا تو میرا کام ہی نہیں ہے، یہ تو نہ میری ڈیوٹی ہے، نہ اللہ نے مجھے اس کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میری ذمہ داری تو آپ کو بتانا اور تبلیغ کرنا ہے، اور اسلام کی صحیح بات آپ تک پہنچانا، یہ میرے اوپر فرض ہے۔ اس لیے اب اللہ فرما رہا ہے کہ جس مالک نے تمہیں بھوک میں کھلایا ہے اور وآمنہم من خوف، اور تم خوف کی کیفیت میں تھے، اللہ نے تجھے اے قوم قریش، اے قبیلہ قریش، اللہ نے تمہیں امن عطا فرما دیا۔ جس مالک نے تمہیں کھلایا، پلایا، کاروبار دیا اور امن عطا فرمایا، تمہیں چاہیے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کیا کرو۔ اور سبحان اللہ، کیسا امن دیا ہے قریش کو اور اس شہر کو اور اس گھر کو، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ اس شہر کا اور اس حرم کا اتنا امن ہے کہ وہاں سے گھاس نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں سے پھول نہیں توڑا جا سکتا، وہاں پہ پرندہ شکار بیٹھا ہے تو اس کی طرف اشارہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا امن کا شہر ہے، اتنا امن کا شہر ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی قاتل اس علاقے میں آ جائے حدود حرم میں، اسے وہاں قتل نہیں کیا جا سکتا۔ فاروق اعظم کے زمانے میں کیسا واقعہ ہو گیا، تو قاتل کا دوڑا ہے اور آگے چھپ گیا، اب کیا کیا جائے؟ ہم نے فرمایا اس کو ڈراؤ دھمکاؤ کسی طریقے سے اس کو یہاں سے نکالو، اس کو کسی طریقے سے بہانے سے وہاں سے نکالا گیا، پکڑ تو اس کو قتل کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا امن ہے جو اللہ تعالیٰ نے وہاں عطا فرمایا ہے۔ یہاں تک امام اعظم حنیفہ جن کے ہم مقلد ہیں، انہوں نے لکھا ہے ایک واقعہ ہم تک پہنچا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پرانی جب جنگل کا نظام تھا وہاں پہ، تو کہتے ہیں کہ ایک شیر جو ہے وہ حدود حرم میں آ گیا اور وہاں ایک بکری جو ہے وہ چل رہی تھی۔ شیر جب وہاں پہنچا، آیا اس کے شکار کے لیے، اللہ کا نظام جب وہاں پہنچا تو وہ حرم کی حدود تھی،
شیر اس بکری کا شکار نہیں اور نہ وہ کر سکا. ظاہر ہے اللہ کے اوپر پہ بلایا تو وہ نہیں کھا سکتا. کچھ دیر کے بعد وہ بکری وہاں سے چلتی ہوئی وہ باہر گئی اس حدود حرم سے. جب فرماتے ہیں جب وہ وہاں باہر چلی گئی شیر دوڑا پکڑ لیا اس کو. اتنا امن ہے اس حدود حرم میں. اللہ تعالی ہمیں اس عظیم حرم کی حرمت کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو مالک ہمیں کھلاتا ہے اور ہمیں امن دیتا ہے ہمیں بھی اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وعلینا الا البلاغ.